السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم پر سلامتی ہو۔ میں پہلے تم سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے عزیز و اقارب کو اجر عظیم عطا فرمائیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نصیب فرمائیں، اس لیے کہ بے شک ہماری جانیں، ہمارا مال اور ہمارے والدین و اہل و عیال سب اللہ کے بزرگ و برتر کے خوشگوار عطیے اور عاریت کے طور پر ہمیں سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں۔ اس اصول کے مطابق تمہارے والد احمد بن عبداللہ با سلامہ عرف افسر با سلامہ رحمہ اللہ علیہ بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو ان سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا، اور اب تم سے ان کو اجر عظیم کے عوض میں واپس لے لیا ہے۔ اللہ کی خاص نوازش اور رحمت و ہدایت کی تم کو بشارت ہے اگر تم نے ثواب کی نیت سے صبر کیا، بس تم صبر و شکر کے ساتھ رہو۔ دیکھو تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع نہ کر دے کہ پھر تمہیں پشیمانی اٹھانی پڑے، اور یاد رکھو کہ رونا دھونا کسی مصیبت کو لوٹا کر نہیں لاتا، اور نہ ہی غم و اندوہ کو دور کرتا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اور جو ہونا تھا ہو چکا۔ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ داعیوں کی رحلت اپنے پیچھے اپنے انوار و برکات کے علاوہ دین کے داعیوں کی ایک کثیر تعداد چھوڑ جاتی ہے۔ یہ بات قابل تمانینت ہے کہ مرحوم نے اپنی زندگی میں سے تقریباً 45 سال تبلیغ دین کرتے کرتے گزار دی اور ملکوں کے سفر کیے۔ حضرت جی ثانی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کی بنفس نفیس تشکیل شدہ سائیکل والی 4 ماہ کی جماعت میں حیدرآباد سے نیو دلی مرکز نظام الدین کا سفر کیا، جس جماعت کے استقبال کرنے کے لیے حضرت جی ثانی مرکز کے باہر مین روڈ پر انتظار کرتے کھڑے رہتے، اور جماعت سائیکلوں پر آتی ہوئی نظر آتی تو فرت مسرت میں فرماتے یہ دیکھو میرے شیر آ گئے، اور معانقہ فرماتے ہوئے مرکز میں مہمانوں کی طرح رکھتے اور دعائیں دیتے ہوئے جماعت کو باہر تک چل کر رخصت فرماتے۔ افسر با سلامہ اس جماعت کے حصے تھے، فقیر کے گہرے دوست و مربی کی طرح تھے، مجھ سے 10 سال بڑے تھے۔ مرحوم نے ساری زندگی تبلیغ کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ان کے اور ان کے بڑے بھائی اقبال با سلامہ مرحوم کی قربانیوں کی برکت سے دونوں بھائیوں کی اولاد میں علماء و مفتیان اور داعیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت تامہ فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ مرحوم نے اپنے متعلقین اور محبین کے دلوں میں بہت اچھی یادیں چھوڑ گئے۔ مرحوم اپنے محبوب حقیقی کے پاس چلے گئے، نفس اور شیطان کے مکر سے معمون ہو گئے۔ ان کی موت نے ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیبی۔ ہم نے اپنے اکابر سے یہ سنا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ انسان دنیا میں جتنی لمبی زندگی گزار لے بالآخر ایک دن تو فنا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ۔ ترجمہ، جی لو جتنا جی سکتے ہو، ایک دن ضرور مرو گے، اور محبت کر لو جس سے چاہو، لیکن ایک دن اس محبوب سے بچھڑنا ضرور ہے۔ یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ فقیر اس غم کے موقع پر یہ عرض کرتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ۔ صالح پاشا اور ابو بکر اور تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو اور تبلیغی احباب کو اس موقع پر صحابہ کرام کی قلبی کیفیت کو یاد کر کے اپنے غم کو ہلکا کرنا اور برداشت کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا پڑی تھی،
اصبر لكل مصیبت وتجلد وعلم بأن المرء غیر مخلد فإذا أتتك مصیبة يشجي بها فاذكر مصابك بالنبي محمد۔ ایک بوڑھا اعرابی زندگی موت کے کشمکش کے لمحات میں تھا۔ کسی عزیز نے کہا تمہیں تھوڑی دیر میں موت آ جائے گی۔ بوڑھے نے کہا کہ میں مر کر کس کے پاس جاؤں گا؟ عزیز نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ بوڑھے نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں، وہ اللہ تو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار ہے۔ فقیر کو یقین ہے کہ مرحوم اپنے رب کے پاس پہنچ کر خوش ہوگا اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں گے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کے ساتھ اس حادثے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے بقیہ لمحات شریعت و سنت کے مطابق دعوت محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم۔